أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز رسول پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے. میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے تمام احباب میں پڑھنا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مل کے پڑھنے دلوں سے غم مٹاتا محمد نام ایسا ہے. دلوں سے
انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور میں فخری دینوں دنیا آخرت کو بھول جاتا ہوں، میں فخری دینوں دنیا آخرت کو بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مل کے پڑھیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا اللہ جل شانہ وعلا نوالہ و تمام برہان کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدری تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے منجا و ماغا آمینہ کے لال مخبر صادق جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالغاہ بے کسمنہ کی ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج جس اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ رب کائنات اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے حق بیان کرنے، آپ حضرات کو سماعت کرنے
مجھے بیان کر کے آپ حضرات کو سماعت کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں رحمتیں سمیٹنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے ذاتی ناموں سے یاد فرمایا ہے اور دو قسم کے ذاتی نام عطا فرمائے ہیں۔ آسمانوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے احمد، اور زمین پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد۔ اب احمد کس کو کہتے ہیں؟ احمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے لائق ہے اس کو کہتے ہیں احمد، اور محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے نہ زمان مکان وقت زمانے کی قید نہ ہو، بلکہ وہ ہر وقت ہر لحاظ سے جس کی تعریف ہوئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام اس زمین پر ہے محمد، جس کا مطلب ہے کہ وہ ذات کی جس کی ہر لحاظ سے تعریف کی گئی ہے اور قیامت تک جس کی تعریف کی جائے گی، حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ اور میرے دوستو، ہمارا تو ایمان ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محشر کا میدان بھی اسی لیے سجانا ہے تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے دکھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ مقصد ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ میرے دوستو، لفظ اللہ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں لفظ مشتق ہیں۔ آپ کوئی بھی نام لے لیں، اس نام کے حرف کو، ایک حرف کو آپ ملا دیں، دو حرفوں کو آپ ملا دیں، تین حروف کو آپ ملا دیں، تو نام کے جو مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے، ان کا مفہوم بدل جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، لفظ اللہ اور لفظ محمد دو ایسے نام ہیں، آپ ان کا ایک ایک حرف گراتے جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی خوبصورتیاں بیان فرما، اس میں بھی خوبصورتیاں بیان فرما دی۔ لفظ اللہ پر اللہ تبارک و تعالی نے شرط بھی ڈالی ہے، اور لفظ محمد پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شرط ڈالی ہے۔ لفظ اللہ پر کھڑی زبر ہے، لفظ محمد پر ساتی زبر ہے، کیونکہ واضح یہ کرنا تھا وہ بادشاہ ہے اور یہ اس کے وزیر اعظم ہے، یہ اس کے وزیر اعظم ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کا جو لفظ ہے اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب ہے جدا کرنے والا، اللہ سے جدا ہونے والے، اور محمد
تو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کو، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، اللہ، یہ ہونٹ ہمارے جدا ہو گئے۔ آپ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں، اللہ جب ہم نے پڑھا تو ہمارے ہونٹ جدا ہو گئے، لیکن جب ہم لفظ محمد پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جو دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر میرے دوستو، لفظ اللہ سے آپ الف کو گرا دیں تو رہ جائے گا للہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی الف گر گئی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں للہ لفظ استعمال فرمایا۔ پھر آپ پہلے دو حروف گرا دیں الف و لام، پیچھے رہ گیا لہو، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر آپ الف کو بھی گرا دیں، دونوں لام کو بھی گرا دیں، حالی بچ جاتا ہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہو بھی اپنے لیے استعمال فرمایا انہو هو العزیز الحکیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یعنی ہر ایک لفظ جو ہے آپ اس کے حروف کو گرا دیں تو اس کے معنی و مطالب چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، اس میں بدصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن لفظ اللہ اور لفظ محمد دو ایسے نام ہیں، آپ ان کے حروف کو گراتے بھی جائیں گے، خوبصورتی اور پیدا ہوتی جائے گی، خوبصورتی اور پیدا ہو جائے گی۔ میرے دوستو، محمد کی پہلی نیند گرا دیں، اس کا مطلب ہے حمد بن جائے گا۔ تو حمد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ مصدر ہے اور یہ اس میں فاعل ہے، اگر اس کو استعمال کریں تو بن جائے گا حامد، تعریف کرنے والا، اور اگر اس میں مفعول میں اس کو لے آئیں تو بن جائے گا محمود، یعنی تعریف کیا ہوا۔ اور اگر آپ میم بھی ہٹا دیں، ہا بھی ہٹا دیں، مد رہ جائے گا، تو مد کا مطلب ہے کہ کھینچنے والا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھینچ کر اپنے رب سے ملانے والے، اپنے رب سے ملانے والے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب ہم میم ہا میم کو بھی ہم ہٹا دیں اور خالی رہ جائے گا دال، اور مفسرین فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفائلہ، کہ دال ہمیشہ خیریت کی طرف لے کر جانے والی ہے، دال ہمیشہ خیریت کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے تو آتا ان لوگوں پر ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کو محمد بھی کہتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں۔ یہ خیال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں کفار کو بھی آیا تھا، کافروں نے بھی یہ سوچا ہم کہتے بھی محمد ہیں، کرتے بھی برائی ہیں، حالانکہ محمد کا مطلب تو یہ ہے کہ جو تعریف کیا ہوا ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، زمان، مکان، وقت، زمانے کی قید نہ ہو۔ محمد تو وہ ہے کہ جس کی ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر وقت جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ ہم برائی بھی ان کی کرتے ہیں اور ان کو محمد بھی کہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بیٹھک کر کے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مزمم کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ مزمم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب بنتا ہے کہ مذمت، یعنی جس کی مذمت کی جائے۔ مذمت تو کسی عیب کی جاتی ہے، کسی غلطی کی جاتی ہے، تو انہوں نے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دوڑتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ
رکھ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تم ناراض کیوں ہوتے ہو، تم غصہ کیوں کرتے ہو، تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کا رخ مجھ سے موڑ دیا ہے۔ وہ مزمم کو برا بلا کہتے ہیں، وہ محمد کو برا بلا نہیں کہتے۔ مجھے رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے، مجھے رب نے مزمم بنا کر نہیں بھیجا۔ میرے دوستو، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کی بدولت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے، جو میرے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ ہم میں یہ رواج ہے نا کہ کسی کا نام محمد علی ہوتا ہے، کسی کا نام محمد حسن ہوتا ہے، محمد حسین ہوتا ہے، تو یہ شروع میں محمد کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوستو، آپ حدیث مبارکہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کو اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج یہ رواج مکمل طور پہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ہماری عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، ڈراموں میں جو نام چل رہا ہو ہم اپنے بچوں کا نام اس نام پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ شروع میں لگاؤ محمد، برکتیں بھی لو، رحمتیں بھی لو، فرشتوں کا نزول بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور ان کی عبادت اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے وہ فرشتے اس گھر میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا الہی اس نام کی نسبت اور برکت کی وجہ سے اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور میرے دوستو، یہ کیسی نسبتوں والا نام ہے، کیسا نام ہے؟ اس نام کی بدولت جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو جاتی ہے، پھل کھا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر ہم نے آدم کو کچھ ایسے کلمات عطا کیے، کچھ ایسے کلمات سکھائے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کا پھل کھانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب اس درخت کا پھل کھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو اس زمین پر بھیجا۔ جب اس زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک، کتنے؟ 300 سال تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا خراج پیش کرتے رہے۔ اور
تفاسیر میں آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے آنسو بہائے، اس ساری کی ساری مخلوقات کے آنسوؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ان آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اتنی گریہ ازاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اور جو آپ کے آنسو زمین پر گرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوشبوؤں کو پیدا فرما رہا تھا، ان سے خوشبوؤں کو پیدا فرما رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اچانک خیال آتا ہے، روتے روتے خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر روح پھونکی، میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کی دہلیز پر، جنت کے دریچوں پر، درختوں کے پتوں پر، حورانوں کے مان کی کشانیوں پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیکھا تھا، ایک نام لکھا دیکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اچانک آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، یاد آیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسی وقت متوجہ ہوئی، اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا، تجھے یہ کیسے پتا؟ عرض کیا مولا جب میں نے آنکھ کھولی تھی جنت کی دہلیز پر، دریچوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، پرانا علمان کے شانیوں پر میں نے تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا دیکھا تھا، اور وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا میں نے یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تو نے سچ فرمایا، تو نے سچ کہا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، میں محمد کو نہ پیدا کرتا، محمد کو نہ بناتا، نہ تجھے بناتا، نہ یہ شجر و حجر ہوتے، نہ یہ زمین و آسمان ہوتے، نہ ہی یہ جیت ہوتے، نہ ہی یہ پرند ہوتے، حتیٰ کہ میں کبھی بھی اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا، کبھی میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ اسی لیے میرے دوستوں کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، میرے ساتھ پھر کے بلند آواز سے پڑھنا ہے، دینوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دینوں سے غم مٹاتا بلند آواز سے پڑھیں، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دینوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نام اپنے اندر کیا فضیلتیں رکھتا ہے، کیا برکتیں رکھتا ہے۔
آج کا تو مولوی یہ کہتا ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی چوم کر آنکھوں سے لگایا جائے۔ میرے دوستو میرا دعویٰ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی آنکھوں کو خراب ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی آنکھوں کو خراب ہونے نہیں دیتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کسی مفسر نے نہیں کہا، یہ کسی محدث نے نہیں کہا، بلکہ شہزادہ بطول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے فرزند کہ جن کا آج یوم شہادت کا بھی دن ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہمارے ملک پاکستان سے رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ اپنے نانا جان سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ویسی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولے آمین۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نام محمد کو چومتا ہے، انگوٹھوں کے ساتھ یا شہادت کی انگلیوں کے ساتھ چومتا ہے، چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ میری آنکھوں کی بلند آواز سے بولے، آپ میری آنکھوں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، اس کی آنکھیں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ جو محمد نام کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے دوستو، ہمارے حافظ محمد رمضان جماعتی صاحب علیہ الرحمہ ہماری مسجد کے امام، آپ سے اکثر میں یہ مسئلہ ہم یہ سنا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام نام اسم گرامی اذان میں سنو، اقامت میں سنو، یا جب بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھو تو کوشش یہ کیا کرو کہ جب نام محمد آئے تو چوم کر آنکھوں کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو لگا لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اور میرے دوستوں، میں نہیں، یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے جو حافظ صاحب کے گھر سے تعلق رکھنے والے ان کے بیٹے جناب چودھری محمد سرور صاحب، آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ آخری وقت تک قبلہ حافظ صاحب کی آنکھیں خراب نہیں، ہم اس چیز کے یعنی شاہد، حافظ صاحب کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، جب اذان میں سنیں، جب اقامت میں سنیں، نعت میں سنیں، جب کہیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں، چوم کر انگوٹھے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کی آنکھوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ میرے دوستو، یہ آج کے مولانا جو مولوی ہیں آج کی دلیل مانگتے ہیں، اس چیز کی دلیل تو ہزاروں سال پہلے بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس چیز کی دلیل تو ہمارے پاس ہزاروں سال پہلے بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بدکار تھا، زانی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، مر گیا، لاش لوگوں نے اٹھا کے لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دیتا۔ وحی نازل کیا ہوتی ہے
اے موسیٰ فلاں جگہ پر میرا بندہ، فلاں جگہ پر بلند آواز سے پڑھے، میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، جا کے اسے غسل دے، کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھا یا پڑھ اور اس کو دفن کر۔ میرے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر دیکھتے ہیں تو وہی بدکار، زانی، چور، ڈاکو شخص کی لاش پورے کے ڈھیر پر پڑی ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، آپ کا لقب تھا کلیم اللہ، کیا لقب تھا؟ جس کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے لگے، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ اس کو ڈاکو کہتے ہیں، زانی کہتے ہیں، بدکار کہتے ہیں، لیکن تو کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے، لیکن اس میں ایک خوبی تھی، اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وضو کرتا، تو رات کی تختیاں کھولتا، تو رات کی تختیاں کھول کے جہاں پر میرے محبوب محمد کا نام آتا یہ اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا۔ ہم کو اس کی یہ عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دی، کامل بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، مل کے بول رہے ہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بلند آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میرے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ بھی جانتے ہیں قارون کا پورا واقعہ مجھے سنانے کی ضرورت نہیں کہ قارون وہ شخص تھا کہ جس کے خزانے سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دلسا دیا۔ تو یہ دولت مندوں کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ دولت اگر گردش میں رہے نا، اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، بات بھی رہتی ہے، اور دولت اگر ایک جگہ پڑی رہے نا تو پھر وہ ہلاکت کا باعث ہے، جیسے قارون کی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دنسا دیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے ہیں کہ جب زمین کے چوتھے درجے پر پہنچا نا تو وہاں کے مخلوق ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس زمین کے اوپر جو چل رہی ہے یہی مخلوق ہے، ان ساتوں زمینوں کے اندر علیحدہ علیحدہ رب نے مخلوق پیدا کی ہے۔ تو جب چوتھے درجے پر پہنچا تو وہاں کی مخلوق نے پوچھا کہ کس وجہ سے تجھے زمین میں دنسا دیا گیا، تو اس نے صرف اتنا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا۔ جب اس نے لفظ موسیٰ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو وہیں پہ لہرا دے، اس کو وہیں پہ لہرا دے، اور یہی اس کا مقام ہے۔ یہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی جب یہ بات لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، بات سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے کو خود بخود دل کرے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پر موسیٰ کا نام آئے رب تعالیٰ اس کا وہ مقام بنا دیتا ہے، اور جس کی زبان پہ موسیٰ کے بھی
رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں گرامی آجے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنے رتبے عطا فرمائے گا، اس کو کتنے رتبے عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، بے شک ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ سنا، زنا سے بڑا گناہ نہیں، چوری گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، گناہ کے ساتھ جڑا بھی نہیں کے ساتھ، لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا شخص بخشا جا سکتا ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخص کتنی بخشا جا سکتا ہے؟ کوئی ایمان کے ساتھ، کوئی یقین کے ساتھ آقا علیہ السلام کو پکارے تو صحیح۔ آقا علیہ السلام آج بھی دکھیاروں کے دکھ کو دور کرتے ہیں، غمزدوں کے غموں کو دور کرنے والے۔ امام مسیحی رحمت اللہ تعالی کیا ان کو یہ تانو تشریح نہیں کی جاتی تھی کہ جن کی نعتیں لکھتے ہو، جن کے گن گاتے ہو، جن کے نام لیوا ہو، ذرا پکارو ہاں انہیں، وہ تمہیں آ کر صحیح کرے۔ میرے دوستو، رات کو شاد کر رہا ہوں، امام مسیحی رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بولتا شریف لکھتے ہیں، ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے ذرا مولا یا صلی وسلم پڑھنا ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما علی دیدار ہوا، اپنا غم بھی پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائٹ پہ ہاتھ پھیرا، اس سائٹ پہ کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا، اور اپنی کمبلی یعنی اپنی چادر عطا فرمائی۔ اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہتے ہیں؟ بردہ کس کو کہتے ہیں؟ بردہ عربی زبان میں کہتے ہیں چادر، چادر۔ اب یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ کس حالت میں ہوا ہے؟ خواب میں۔ کس حالت میں ہوا ہے؟ لیکن جب صبح امام بصیری اٹھتے ہیں، فالج بھی ٹھیک ہوتا ہے اور چادر بھی پاس پڑی۔ میرے دوستو، آج میں کوئی یقین کے ساتھ پکارے تو صحیح، آقا علیہ السلام سنتے ہیں، سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ذرا ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
آپ کو درود پاک کیوں پڑھایا ہے؟ کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن، اور جمعہ کے دن جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اور سلام پیش کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں سلام سنتا بھی ہوں اور سلام کا جواب خود عطا فرماتا ہوں، سلام کا جواب بھی خود عطا فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو اس چیز کو اپنا مشن بنا لیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی لیا کریں یقین کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم سو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا، نام لیا محمد، اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے دوستو اس چیز کو اپنا مشن بنائیں، بیماریوں کا علاج گھر میں برکت، وسعت، رزق میں برکت، عمر میں برکت اگر چاہتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلان سماعت فرمائے۔ یہ وعدہ بھی آپ حضرات نے میرے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز 23 ستمبر، اس مہینے کی 23 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ہماری اسی مرکزی جامعہ رشید چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب رحمہ والی میں انٹرنیشنل محفل حسن قرات کا اہتمام کیا گیا، جس میں سرزمین مصر اور افغانستان سے عظیم قرائے حضرات تشریف لائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مستفیض فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 23 ستمبر کو آپ کا جو بھی کام ہو اس کو عشاء کی نماز سے پہلے وائنڈ اپ کریں، ختم کریں، اور عشاء کی نماز ہماری اسی مسجد میں ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مستفیض کریں۔ میرے دوستو یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ جتنے بھی آپ کو کام ہو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک دن قرآن اور صاحب قرآن کے لیے ہم نکالیں۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہی ہم نے یہ محفل حسن قرات کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں خصوصی خطاب فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا خصوصی خطاب بھی ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ پیغام اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے سلسلوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے